الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، چرند پرند کے لیے اور جانوروں کے لیے، یعنی تمام مخلوقات کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دل آویز شخصیت کی عظمت کا راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلیٰ تعلیمات کا نمونہ تھے، یعنی جو دوسروں کو بتاتے اسے خود کر کے دکھاتے، بلکہ عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرماتے۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی یا رسول اللہ بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے جب کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار دل و جان سے آپ کے عمل کی نقل کرنے کے باوجود پیروی کا حق ادا نہ کر پاتے۔ قول و عمل کی یہ بے مثال مطابقت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والا بن جاتا۔ آپ انسانوں ہی میں پیدا کیے گئے، انسانوں ہی کی طرح پیدا کیے گئے، اور انسانوں ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے شب و روز گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بھائی بھی تھے، شوہر بھی تھے، اور ساتھی بھی، خسر بھی تھے، داماد بھی، عمر میں چھوٹی بھی تھے اور بزرگ بھی، رفیق سفر بھی تھے اور تجارت کے شریک کار بھی، آقا و مولا بھی تھے اور محنت کش بھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر کامل اور جامع تھی کہ کسی آنکھ نے بھی کبھی کردار کے کسی رخ میں کوئی جھول محسوس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اسوہ کامل تھے اور کردار کے ہر رخ میں اسوہ کامل تھے۔ تعلقات، معاملات اور خاندان سماج میں مختلف حیثیتوں سے آپ کے تابناک کردار کا ہر رخ سامنے آیا۔ تو کردار کی ہیبت کے بارے میں ایک واقعہ جو سیرت میں ملتا ہے کہ قبیلہ اراش کا ایک شخص مکے میں اپنے اونٹ بیچنے آیا۔ ابو جہل نے اسے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ قبضہ میں کرنے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ اراشی کئی روز مکے میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب اراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی آپ بیتی سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ اتفاق کی بات، جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش کو مذاق سوجا اور بولے، بھائی اس معاملہ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں دیکھو حرم کعبہ کے اس گوشے میں وہ جو ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے با اثر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنا مقصد رکھو، وہ ضرور تمہاری رقم دلوا دیں گے۔ سرداران قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے کہ اب مزہ آئے گا۔ وہ ابو جہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھا کر لطف لینے کے خواہش مند تھے۔ مظلوم اراشی اپنی فریاد لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ ابو جہل سے میری رقم دلوا دیجئے، یہ ظالم کئی روز سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میں یہاں بے یار و مددگار ہوں، کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے سکے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اراشی کے ساتھ سیدھے ابو جہل کے مکان پر پہنچے۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل حیران ہو کر باہر نکل آیا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روبدار آواز میں کہا، تم نے اس اراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم اس شخص کو ادا کرو۔ ابو جہل کچھ کہے بغیر سیدھا گھر میں گیا اور رقم لا کر خاموشی کے ساتھ اراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں نے اراشی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے ایک آدمی پیچھے پیچھے بھیج دیا تھا کہ جو کچھ ہو وہ اس کی خبر لا کر دے۔ تو قریش کے اس مخبر نے یہ ساری روداد سرداران قریش کو آ کر سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج میں نے وہ عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس اراشی کی رقم لا کر دو تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموش گھر کے اندر گیا اور رقم لا کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ قریش کے سرداروں کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ انہوں نے ابو جہل کو بہت برا بھلا کہا کہ تو بزدل نکلا۔ ابو جہل نے کہا کم بختو، تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو اس کی ہیبت اور رعب سے میری کچھ ایسی حالت ہو گئی جیسے کوئی بے جان پتلا ہو، اور بے اختیار لرزتے کانپتے میں نے وہ سب کچھ کیا جس کی تمہیں خبر لانے والے نے خبر دی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے خوبصورت پہلو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے والی بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوروں کے لیے رحمت بن کے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے اعتبار سے، یعنی ہر معاملہ میں ایک کامل نمونہ تھے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک دفعہ ہر طرف چہل پہل تھی، مسلمان بوڑھے جوان اور ہوشیار بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے خوشبو لگائے عیدگاہ جا رہے تھے۔ مدینہ کی گزرگاہیں اور راستے تکبیر اور تحلیل کی صداؤں سے گونج رہی تھیں۔ ایک راستے سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف ذرا تیز تیز جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں۔ مدینہ کے کچھ بچے بڑی بے فکری سے اچھے اچھے کپڑے پہنے خوش کھیل رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر ایک طرف کو ایک بچہ سب سے الگ افسردہ اور غمگین بیٹھا ہے، میلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کھیلنے والے بچوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت زدہ لڑکے کے پاس پہنچے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے تم نہیں کھیلتے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، تم اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو؟ بچے نے سر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہمدردی اور پیار کا برتاؤ دیکھ کر بے اختیار بچے کے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضبط کیا اور ٹالتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ بچے نے لمبی سانس لی اور بولا، میری قسمت میں خوشی اور کھیل کہاں، میں تو غم کھانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہوں، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بچے کو روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ لڑکے کو گلے سے چمٹا لیا اور فرمایا، بیٹے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا دکھ پہنچا ہے، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو لڑکا کہنے لگا، آپ میری مصیبت کی داستان سن کر کیا کریں گے؟ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ نہیں ہیں، اور میری ماں۔ یہ کہتے ہوئے بچے کی آواز حلق میں گھٹنے لگی اور وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے سے قریب کر لیا، پھر پیار سے بولے، بیٹے ماں باپ کا انتقال کب ہوا اور تم کہاں رہتے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میرے باپ ایک جنگ میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، میری ماں خدا کا شکر ہے زندہ ہیں، لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور میرے باپ کا گھر چھوڑا ہوا سامان لے کر اپنے گھر چلی گئیں، اور میں بھی خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ گیا، مگر کچھ ہی دن وہاں رہا تھا کہ میرے دوسرے باپ نے مجھے ناخوش ہو کر گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ کوئی میرا سرپرست، اب مجھ پر ترس کھانے والا کوئی نہیں، میرا کوئی بھی تو نہیں ہے۔ لڑکے کی ہچکی بند گئی۔ میری امی ابھی تو کچھ نہیں کرتی، انہیں تو مجھ سے بڑا پیار تھا، مگر وہ مجبور ہیں، ان کے بس میں کیا ہے، اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ بچے کا حال سن کر اور اسے اس طرح زار و قطار روتے دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بے اختیار بہہ پڑیں۔ کچھ دیر آپ بھی کھڑے آنسو بہاتے رہے اور یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش فرماتے رہے۔ پھر نہایت پیار اور محبت کے ساتھ اس بچے سے کہا، بیٹے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن اور حسن حسین تمہارے بھائی ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سن کر بچہ سنبھلا۔ اس نے حیرت اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھا، پھر نہایت احترام سے نگاہیں نیچے کر لیں۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی عاجزی اور ادب سے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا، اور پہلی بار میں نے بڑی لاپرواہی سے آپ کو جواب دیا۔ نہیں بیٹے کوئی بات نہیں، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سلی دیتے ہوئے اسے کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور خدا کے رسول پر میری جان بھی فدا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی ماں کہاں سے مجھے ملے گی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے اچھی بہن اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے اچھے بھائی کہاں سے مجھے ملیں گے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا، کبھی آپ کو ذرا دکھ نہ دوں گا۔ لڑکا کہتا رہا اور آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتے رہے۔ یتیموں کے والی نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے گھر لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لو عائشہ خدا نے عید کے دن تمہیں ایک بیٹا دیا ہے، لو اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناؤ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ لڑکا آخر وقت تک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا وقت آ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس لڑکے کا برا حال تھا، اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، وہ غم سے نڈھال تھا اور کہتا تھا آج میں یتیم ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی کیفیت دیکھی تو ان پر بھی رکت طاری ہو گئی۔ پیار سے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور پھر یہ لڑکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں پہنچ گیا۔ تو یتیم کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کتنے ہی یتیم بچے ہمیں گلی محلوں میں ملیں گے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کو پہننے کے لیے اچھا کپڑا میسر نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں تو وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی انگلیوں کو جوڑ کر انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔